السلام علیکم۔ انزائٹی یا اضطراب آج کل اتنے ذہنی مسائل ہیں کہ ان کو سمجھ پانا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہمیں جب ان کی علامات کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی تو ہم کیسے جان سکیں گے اور کیسے اس کا حل ڈھونڈ سکیں گے۔ ذہنی مسائل اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کی علامات کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تقریباً ہر ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ خود سے جڑیں۔ جب ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو خود میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور خود کے ساتھ ہونے والے تمام مسائل کو جان سکتے ہیں۔ ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ اضطراب یا انزائٹی ہے۔ اضطراب کے علامات کے بارے میں آج تھوڑی بہت بات کروں گی۔ آپ ان کو سمجھ کے معلومات آگے پہنچائیں۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کریں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ انزائٹی ایک نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے جس سے بڑی عمر کے افراد کے علاوہ نوجوان بھی متاثر ہیں۔ اضطراب ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اس ناخوشگوار احساس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی تناؤ، دھمکی ملنے یا مشکل صورتحال میں ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بذات خود ذہنی صحت کی ایک حالت نہیں، مطلب ذہنی بوجھ کی وجہ بنتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ بہت سی مختلف وجوہات کی بنا پر اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اضطراب ایک مسئلہ بن سکتا ہے جب آپ کا اضطراب بہت سخت ہو۔ آپ ہر وقت یا زیادہ تر وقت پریشان محسوس کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی۔ کیا آپ پریشانی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ آپ کی روزمرہ زندگی کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اضطراب آپ کو مسلسل بے چینی محسوس کروا سکتا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو کرنے سے روک سکتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے زندگی سے لطف اندوز ہونا مشکل بنا سکتا ہے۔ اضطراب آپ کو اپنے دماغ اور جسم میں بہت ساری مختلف چیزیں محسوس کرنے کا سبب بن سکتا ہے، بشمول ذہن میں ہر وقت پریشان رہنا، تھکاوٹ محسوس کرنا یا اچھے سے نیند نہ آنا، توجہ مرکوز نہ کر سکنا، چڑچڑا یا افسردہ رہنا، بے چینی یا تناؤ محسوس کرنا، بے بس محسوس کرنا، یہ خوف محسوس کرنا کہ کچھ خوفناک ہو سکتا ہے، جسم میں تیز یا بے ترتیب دل کی دھڑکن، اختلاج قلب، پسینہ آنا، خشک منہ، پٹھوں میں تناؤ اور درد، سر درد، انگلیوں، پیروں یا ہونٹوں میں بے چینی یا جھنجھلاہٹ، تیزی سے سانس لینا، چکر آنا یا بے ہوش ہونا، معدے کے مسائل جیسے بدہضمی، درد یا بیمار محسوس کرنا، بیت الخلاء میں بہت زیادہ جانا، ان جسمانی احساسات سے متعلق بہت زیادہ اضطراب محسوس کرنا۔ بعض اوقات اضطراب میں مبتلا لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی علامات جسمانی بیماری کی علامت ہیں۔ یہ ان کی پریشانی کو اور بھی خراب کر سکتا ہے۔ اضطراب بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ان میں شامل ہیں روزانہ کے واقعات جیسے کام پر تناؤ، زندگی کے اہم واقعات جیسے طلاق سے گزرنا، جسمانی بیماری ہونا، یا کسی ایسے شخص کو کھونا جو قریبی ہو اور مر چکا ہو۔ اضطراب کی بیماری کی کوئی ایک وجہ نہیں۔ آپ کی جینز، سماجی ماحول اور زندگی کے تجربات سب ایک کردار ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کی پریشانی آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اضطراب کی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں تو
جتنی جلدی آپ مدد طلب کریں گے اتنا ہی جلد آپ بہتر محسوس ہونا شروع کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ مدد حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے مجھے فکر ہے کہ اگر میں مدد طلب کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر آپ کی پریشانی آپ کی زندگی میں ہونے والی کسی چیز کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، جیسے رشتہ ٹوٹنا، کوئی بچہ بیمار ہونا یا نوکری کھونا، تو اس کے بارے میں کسی سے بات کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پر آپ کو اعتماد ہو، قابل احترام ہو اور ایک اچھا سننے والا ہو۔ کسی ایسے شخص کو سننے کے لیے وہاں ہونا جو اپنے اضطراب کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک بہت بڑا سہارا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی دوسرے شخص کے ساتھ صرف پریشان کن جذبات کا اشتراک ان کے اضطراب کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے جاننے والے شخص کی چڑچڑاہٹ اور یا بھٹکا ہوا لگتا ہے تو صبر کریں، ان کو سنجیدگی سے لیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہے جو آپ کو معقول نہیں لگتی ہیں، لیکن جس طرح وہ محسوس کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت حقیقی ہوگا۔ آپ کو ان کے فکر مند خیالات کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ انہیں یقین دلا سکتے ہیں کہ ان کے جذبات درست ہیں اور وہ مدد کے مستحق ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اپنے اضطراب کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے تو انہیں مدد لینے کی ترغیب دیں، چاہے اس کا مطلب خود کی مدد کرنا ہو یا کسی پیشہ ور سے مدد لینا ہو۔ کچھ دوائیں کچھ اضطراب کی علامات کو چھپانے یا کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں کچھ تناؤ اور اضطراب کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر قدرتی علاج میں آپ کے جسم کی دیکھ بھال، صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا اور غیر صحت مند بخش چیزوں کو ٹھکانے لگانا شامل ہے۔ صدی کا سب سے بھیانک پہلو تنہائی، اداسی، تناؤ، اضطراب اور لایعنت ہے جس نے انسان کو انزائٹی کا شکار کر دیا ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی ہی سوچ کا عکس ہوتا ہے۔ مثبت سوچ ہر اندھیرے کے بعد اجالے کی کرن دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مختصر آیت کے ذریعے مختصر ترین راستہ دکھاتا ہے لیکن بڑے معنی کے ساتھ۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، قادر مطلق، برگزیدہ، نہایت رحم کرنے والا، وہ خدا جو اپنے بندوں کی رحمت کی ضمانت دیتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، متعلق طاقت جس کے سامنے کوئی دوسری طاقت ٹھہر نہیں سکتی، وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ ایمان اضطراب اور اضطراب کے اثرات کو مٹا سکتا ہے، ان واقعات کے سامنے سے تسلی دے سکتا ہے اور یقین دلا سکتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک اللہ ہے جو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ اپنی یا دوسروں کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔